اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بیٹے نے سوال کیا ہے، السلام علیکم رسپیکٹڈ باجی، آئی ایم سفرنگ فرام osteoarthritis, knee joint pain. I requested you to kindly pray for my health and also guide me what to do. I am taking medicines prescribed by the orthopedic surgeon, but no benefit. May Allah bless you with health, happiness and long life. Walaikum assalam bete, and thank you very much for these blessings. تو بیٹا، سب سے پہلے انسان ہونے کے ناطے، انسانیت کے ناطے اپنے رب سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آسانیاں فرمائے، آپ کے لیے شفا عطا کریں اور اس رستے پہ بھیجے جہاں کوئی اچھا معالج جو آپ کے مرض کو، علاج کو سمجھ سکتا ہو، صحیح سے تشخیص کر سکے، علاج تجویز صحیح کرے اور آپ کو صحت ملے، آمین۔ اور بالکل بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی ایک جگہ سے علاج صحیح نہیں ہوا تو انشاءاللہ کسی اور جگہ سے بہتر علاج انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا۔ اور آپ کے اس سوال سے مجھے ایک تھوڑا سا موٹیویشن ملی کہ مجھے اس طرح سے کلیئر کرنا چاہیے ویژن کو، کیونکہ پہلے بھی اسی چینل پہ مختلف ویڈیوز میں بہت سے لوگوں نے ایسے کویسچن کیے اور ایسا کہا کہ دعا کریں ہمیں یہ مرض ہے، یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو کیونکہ ہم آج جس دور میں زندہ ہیں، یہ ایک پڑھا لکھا ایڈوانس ٹیکنالوجی کا دور ہے، جہاں کوئی بھی بات بنا دلیل، بنا علمی ثبوت کے ثابت کرنا بالکل جہالت کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو وہ رب الکائنات انسان کو سمجھانے کے لیے پورے قرآن میں دلیل کے ساتھ اپنی نشانیاں، اپنی مثالیں پیش کرتا ہے۔ تو اسے کیا ضرورت تھی کہ یہ سب کرتا؟ وہ کہہ دیتا کہ بس ایسا ہے تو ایسا ہے، تمہیں ماننا پڑے گا ورنہ تم کافر۔ جیسا کہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ لوگوں سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے، بس آنکھیں بند کر کے مان لو ورنہ تم کافر ہو۔ تو کیا یہ بات کافی ہے؟ غیر مسلمانوں کے لیے کیا یہ دلیل کافی ہے کہ مان لو ورنہ کافر؟ تو غیر مسلم تو کیا، آج اگر آپ اپنی اولاد کو بھی بنا دلیل کوئی بات کرنے کو کہیں تو آج کا ماڈرن سائنس پڑھا ہوا جدید دور کا انسان وہ ہم پہ ہنسے گا۔ تو آپ کے اسی سوال کے توسط سے کچھ لوگوں کو یہ پیغام لازمی دینا چاہوں گی، تاکہ جو تعویذ گنڈوں کے چکروں میں جو کہ بیسک اپنا علاج چھوڑ کر اور طرف چل پڑتے ہیں اور ابھی تک اپنا پیسہ ضائع کر چکے ہیں، مجھے کئی میلز آتی ہیں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور انہیں یہ بات سمجھ آ سکے کہ حقیقت کیا ہے۔ اور حقیقت ہمیشہ ظاہر ہے کہ دلیل سے ثابت ہوتی ہے، ثبوت سے ثابت ہوتی ہے۔ تو اینی وے، modern man is unaffected by and will only laugh at absurd statements such as this is so and you must accept it to be so, otherwise you are a disbeliever۔ تو یعنی کہ اگر تم کہہ دو کہ قرآن کی یہ فلاں آیت 300، مثال کے طور پہ اگر میں اب کہہ دیتی ہوں کہ جی آپ یہ قرآن کی آیت 334 بار پڑھ لیں گھر جا کر، تمہارا یہ کینسر یا خدا خطر جو ذیابیطس ہے یا جوڑوں کا درد ہے ختم ہو جائے گا، یا کوئی جاہل پیر فقیر فرما دے کہ جا بچہ یہ عمل کر، یہ وظیفہ پڑھ اور یہاں 5000 جمع کروا دے، شام تک تمہاری بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اور پھر جب ایسا نہیں ہوتا تو اس انسان سے تو ایمان جاتا ہی ہے، ساتھ ساتھ اللہ کے کلام سے بھی ایمان شک میں پڑ جاتا ہے۔ اور غیر مسلم پھر ایسے لوگوں پہ ہنستے ہیں، ایسے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیونکہ جاہل عقیدوں کی سوچ پہ کہ کوئی عامل، کوئی کامل بڑی کرامتیں رکھتے ہیں، تو یہ سارا عقیدہ بس بد نصیبی سے ہمارے ہاں انہی کرامتوں کے قصوں کی وجہ سے پھیل گیا۔ اور تمہارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت کرتے رہ گئے کہ علم حاصل کرو، ماں کی گود سے قبر کی گود تک۔ جسمانی تکلیفوں کا علاج کرنا ہوگا دنیاوی اسباب کے ساتھ، اور روحانی تکلیفوں کا علاج ہوتا ہے روحانی اسباب کے ساتھ، جن میں قرآن، اللہ کا ذکر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ، وہاں سے مدد لی جاتی ہے۔ تو کیا جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ولی بیمار نہیں ہوتے؟ ان کے جسم کیا کوئی کرامتیں لیے بیٹھے تھے؟
حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تو جیسے ساری زندگی سے بتانا گئے ہوں، یہ درویش مجذوب جو بات کر رہی ہے یہ کبھی بیمار ہوتے ہی نہیں، تو اللہ کے کسی رسول یا نبی کو کبھی پھر کوئی جسمانی تکلیف ہونا نہیں چاہیے تھی، کیونکہ اگر ولیوں کے پاس کرامتیں ہیں تو ان کے پاس تو بڑے معجزے ہونے چاہیے کیونکہ نبی تھے۔ مگر ہمیں پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار پڑتے تھے، جس میں مبارک تکلیف میں آیا جب جنگ احد میں کسی کافر کی تلوار سے گہرا زخم آ گیا، پھر ظاہر ہے کہ دنیاوی علاج ہی ہوا، مرہم پٹی ہوئی۔ تو اس بات کو دلیل سے قرآن ثابت کر رہا ہے کہ اور ہم نے تم سے پہلے بھی تو آدمیوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا، ان کی طرف ہم وہی بھیجا کرتے تھے۔ اگر تم نہیں جانتے تو علم والے سے پوچھ لو، اور ہم نے ان کے ایسے بدن نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ یعنی انبیاء، رسولوں، نبیوں کا ذکر فرما کر رب پاک نے حقیقت بتائی کہ ان کے جسم بھی ویسے ہی تھے، ان کو بھی بھوک لگتی تھی، ان کو بھی ہر وہ ضرورت تھی جسمانی جو تمہیں ہے، اور پھر ان جسمانی بیماریوں کا علاج دم، تعویذ، کرامتیں نہیں ہوتی یا کوئی دنیاوی علاج۔ تو اب اس دلیل کے لیے قرآن کی یہ آیات دیکھیے کہ وہ کیا علاج تجویز فرما رہا ہے۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کا ذکر ہوا، پھر اس بچے کے ساتھ حاملہ ہوئی، پھر اسے لے کر کسی دور جگہ میں چلی گئی، پھر اسے درد ذہ ایک کھجور کی جڑ میں لے آیا، کہا اے افسوس، میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں بھولی بھلائی ہوتی۔ ایک بہت بڑا معجزہ، دنیا کا وہ انسان جو اللہ کے رسول وقت کے نبی کی پیدائش، اور پیدائش بھی معجزہ نہ، تو جب پیدا ہوئے تو بنا درد کے پیدا ہونا چاہیے تھا۔ آخر بی بی مریم علیہ السلام تھیں جن کو اتنے خاص کام کرنے کے لیے چنا گیا، رب کی چنی ہوئی بندی، تو کیا تھا یہ کرامت ہو جاتی ان کے ہاتھوں کہ ایک عام عورت کے جسم کی طرح درد ذہ نہ سہنا پڑتا۔ مگر ہونا تو یہ چاہیے تھا، تو ہونا تو یہی چاہیے تھا نا کہ اس کرامت کے ساتھ چنی ہوئی بندی ہوتی، مگر یہ مثال کیوں بتائی گئی یہاں؟ کیونکہ ہر انسانی جسم کی تکلیف ایک جیسی ہے اور اس کا علاج بھی دنیاوی اسباب سے ہی ہوتا ہے۔ تو پھر اسے اس کے نیچے سے پکارا کہ غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے سے ایک چشمہ پیدا کر دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کی پیدائش ہو چکی تھی، پیدا ہو چکے ہیں، اور یہ بھی معجزے پہ معجزہ کے بات کر رہے ہیں۔ پیدائش کے فوری بعد اپنی والدہ کو تکلیف میں دے کر فرما رہے ہیں کہ آپ غم نہ کریں، نہ تو اس درد کا اور نہ بدنامی کا۔ رب نے آپ سے جو نور پیدا فرمایا ہے وہ علم و حکمت کا چشمہ ہے جو دنیا کے لیے مثال ہے، وقت کے پیغمبر بننے والے ہیں۔ تو آگے کیا فرمایا جا رہا ہے ذرا غور کیجئے۔ اور تو کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ پر پکی تازہ کھجوریں گریں گی۔ اتنا بڑا معجزہ کہ بنا باپ کے حمل رکا، پھر پیدائش کے فوری بعد وہ بچہ کلام کر رہا ہے۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ تازہ کھجوریں اس عورت پہ خود بخود گر جاتی کہ انہیں اٹھنا نہ پڑتا؟ اور اس حال میں کہ ابھی بچے کی پیدائش کے سخت مرحلے سے فارغ ہوئیں، بلکہ ان آیات میں تمہیں سمجھایا گیا کہ جسمانی تکلیف کا علاج دنیاوی اسباب سے ہوتا ہے، اور اس کے لیے تمہیں ہاتھ پیر ہلانے پڑیں گے، خود کش کرنا پڑے گا، کوشش کرنا ہوگی، علاج کی جانب، معالج کی جانب جانا ہوگا۔ اللہ نے حکمت عطا کی جسم کی بھی، جسم والے ولیوں کو جنہیں تم ڈاکٹر یا حکیم کہتے ہو، نہ کہ کسی کالے علم والے یا نوری علم والے کے پاس جا کر تمہارا کوئی جسمانی مرض ٹھیک ہو سکے گا۔ علم کے ساتھ بات کو سمجھنا، تاکہ کہیں ان چکروں میں پڑھ کر بیٹا جسم سے تو تکلیف ہے ہی، کہیں خدا نہ خواستہ دین سے بھی ایمان جاتا رہے۔ کہ درویش مجذوب نے کہا کہ جا کر سورہ یاسین 100 بار پڑھ لو، نہ کوئی دوائی لینا، نہ کوئی آرام کرنا، نہ کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنا، بیٹا تو ٹھیک ہو جائے گا، یہاں 10,000 کا نذرانہ میرے آستانے پہ رکھ جاؤ، بس کرامت ہو گئی۔ یہی نہیں، کسی کو ایسا دھوکہ نہیں کھانا۔ تمہارا رب علم والا ہے، اپنے مسئلے کو علم کے ساتھ سمجھ کر پھر دنیاوی رشتہ سب سے بہتر اپناؤ۔ اللہ علم والا ہے، وہ جہالت پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کے لیے۔ میں نے تفصیل سے یہ بات اس سوال کے ضمن میں کیوں کہی؟ کیونکہ بہت سی ایسی ای میلز، بہت سے ایسے کمنٹس کہ ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ بیماری، یہ مسئلہ تو ایسے چکروں کا اگر پہلے شکار ہو چکے تو آئندہ بچنا، اور اللہ تمہیں صحت دے، شفا عطا فرمائے۔ جن تکلیفوں میں تم لوگ ہو
اور ہم بھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور اس کے لیے اس ڈاکٹر کی طرف رجوع کرو، اس اسپیشلسٹ کی طرف جو اس کا ماہر ہے۔ اگر اس ڈاکٹر سے علاج صحیح محسوس نہ ہو تو کسی دوسرے ڈاکٹر کو بدل لو، اور اس کوشش کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے دعا کرتے رہو کہ وہ تمہاری مدد فرمائے، صحیح علاج تک تمہیں پہنچائے اور صحیح ڈاکٹر تک پہنچائے، اور اللہ آسانیاں فرمائے۔ ان جہالت سے نکلو تو جو بات جس لیے طے ہے، جس کام کے ساتھ جو علم مخصوص ہے، جس مرض کے ساتھ جو ڈاکٹر مخصوص ہے، ہمیں وہاں تک جانا چاہیے، نہ کہ وظیفے اور ایسی باتوں کے پیچھے لگ کر جب کوئی علاج، جب کوئی نتیجہ نہیں نکلنا تو پھر ظاہر ہے کہ انسان کا ایمان کمزور پڑتا ہے۔ تو ایسے جاہل لوگوں سے بچنا ہے، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، علم کے ساتھ چلنا ہے، تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔